الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین، مکہ مکرمہ کے فضائل اور مقامات مقدسہ کا تذکرہ کرنے کے بعد آج ہم مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مکہ کی بات ہو اور مدینہ کی بات نہ ہو تو نہ حج مکمل ہوتا ہے، نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور اعلیٰ حضرت کے اس موقف کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مہر تصدیق ثبت کی تھی اور زمانے کو بتایا تھا کہ جب تک میں زمین پہ فرش پہ اذان دیتا ہوں تو کعبے کی طرف دیکھ کر دیتا ہوں، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو میں کسی اور سمت نہیں، کعبے کی طرف، آمینہ کے لال کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اذان دوں گا۔ جتنے فضائل کا تذکرہ ہم مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں، وہ بیت اللہ شریف ہو، وہ حجر اسود ہو، وہ مقام ابراہیم ہو، وہ صفا مروہ ہو، واب زمزم ہو، وہ منا ہو، مزدلفہ ہو، عرفہ ہو، کچھ بھی ہو، ان ساری نسبتوں کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک درمیان میں محمد رسول اللہ تشریف فرما نہ ہو۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ مکہ سے محبت کرتا ہے کیونکہ 53 برس میرے رسول نے وہاں گزارے۔ ظاہری طور پہ مدینہ میں میرے آقا نے 10 سال گزارے ہیں، ظاہری طور پہ 10 سال، لیکن 63 سال کی عمر میں ظاہری پردہ ہو گیا، اور اس دن سے لے کے 11 ہجری سے لے کے آج تک 1442 ہجری تک تقریباً 1431 سال گزر گئے ہیں، 1430-31 سال ہو گئے، 1450 سال سے زیادہ میرے آقا آج بھی مدینہ میں تشریف فرما ہے، جسد اطہر کے ساتھ تشریف فرما ہے، حیات مبارکہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو جو شہر 53 برس میں اتنا مقدس ہوا کہ مکہ مکرمہ ہو گیا، تو جس شہر کو 1430 سالوں کی نسبت ہے وہ کتنا مقدس ہو جائے گا، اور قیامت تک میرے آقا وہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ اور میرے آقا خود بھی دیکھیے نا، پہلے آقا مکہ سے کتنی محبت کرتے تھے، مکہ چھوڑ کے جانا بڑا مشکل تھا، لیکن جب آقا چھوڑ کے چلے گئے، پھر 8 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح بھی ہوا، پھر آقا مکہ نہیں رکے، پھر آقا مدینہ تشریف لے گئے۔ تو مدینہ کی محبت تو ایمان کا جز ہے، ایمان کی علامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے جو فضائل بیان فرمائے احادیث میں ہے، اور یہ احادیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دائیں بائیں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، قبر کی زیارت کرنے والے پہ شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے سے شفاعت کیوں واجب ہو گئی؟ تو سارے محدثین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، کیونکہ آقا حیات مبارکہ کے ساتھ قبر میں تشریف فرما ہیں، تو یوں ہی سمجھو کہ تم نے قبر کی زیارت نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اور یہ آیت مبارکہ جس کو میں نے ابتداءً تلاوت کیا ہے، اور عفا کا، صوفیاء کا، اولیاء کا ہر زمانے میں یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب یہ روضہ مصطفیٰ پہ مواجہ شریف پہ حاضری ہوتی ہے، قدمین شریف میں حاضری ہوتی ہے، تو اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے وقت گزر جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، آ کر استغفار کرے، تم بھی اس کے لیے استغفار کرو، اے میرے پیغمبر، جب تم استغفار کرو گے تو میں اسے معافی بھی عطا فرماؤں گا، اپنا رحم بھی عطا فرما دوں گا، سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو استغفار انسان خود بھی کرے اور مصطفیٰ کریم بھی اس کے لیے استغفار فرمائے۔ اب اس آیت مبارکہ کے ذیل میں بھی سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہری طور پہ آقا کی حیات مبارکہ کے بعد قیامت تک جو بھی جائے گا اس کے لیے بھی جب میرے آقا استغفار فرمائیں گے، میرا رب اس انسان کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ آج بھی جب ہم وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں
تو اسی آیت مبارکہ کے معمول کے ساتھ حاضری ہونی چاہیے، کیونکہ جس نے بھی قبر مبارکہ کی زیارت کی میرا رب اس کے لیے رسول اکرم کی شفاعت کو واجب کر دیتا ہے۔ من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی، سنن دارقطنی کی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زیارت کرتا ہے اور میری قبر کو آ کے دیکھتا ہے، میری وفات کے بعد، میرے ظاہری وصال کے بعد آ کر میری قبر کو دیکھتا ہے، وہ انسان ایسے خوش نصیب ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی ہے۔ اب دیکھیے مدینہ کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہے، محمد رسول اللہ وہاں تشریف فرما ہے۔ مکہ کی فضیلت یہ کہ آقا کی ولادت ہوئی، مدینہ کی فضیلت یہ کہ آقا نے وصال فرمایا۔ وہاں 53 سال گزارے، یہاں 1431 سال آج ہو گئے، قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے آقا حضرت ابوبکر اور عمر کو ساتھ لے کے جس زمین سے اٹھیں گے اسے زمانہ مدینہ منورہ کہتا، اور یہ مدینہ جو پہلے یثرب تھا، اور یثرب کسے کہتے ہیں؟ بیماریوں کی جگہ، جہاں بیماریاں ہی بیماریاں، جہاں وبائیں وبائیں، مرض ہی مرض، کوئی شفا ہی نہیں۔ یثرب بیماریوں کی اماج گاہ، جہاں بیماریاں ہی بیماریاں۔ اور جب آقا تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ مقدسہ ہو گیا، مدینہ مشرفہ ہو گیا۔ اب اسے یثرب کہو تو توہین ہوتی ہے، اب یثرب کہو تو بے حرمتی ہوتی ہے، اب یثرب کہو تو عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جب مدینہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ شہر کو۔ میں مدینہ لاہور میں بیٹھا ہوں، اب عربی زبان میں لاہور کو بھی مدینہ ہی کہیں گے لغوی اعتبار سے۔ کراچی بھی مدینہ ہے، اسلام آباد بھی مدینہ ہے، جدہ بھی مدینہ ہے، نیو یارک بھی مدینہ ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار پہ صرف مدینہ ہی مدینہ ہے اور کوئی مدینہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شہروں کا شہر بھی میرے رسول کا شہر ہے، سارے شہر ختم ہو جائیں۔ یہ ریاض الجنہ کے دروازے پہ یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب ایمان ہر طرف ختم ہو جائے گا سوائے مدینہ کے اسے کہیں پناہ نہیں ملے گی، تو جس شہر میں جا کر ایمان کو بھی پناہ ملتی ہے اسے شہر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں استغفار قبول ہوتا ہے، میرا رب معافی عطا فرماتا ہے، انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور زیارت ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہ حجتان مبرورتان، کوئی شک نہیں رہ گیا، سارے شکوے شکایتیں میرے آقا نے دور فرما دی۔ آقا نے فرمایا حج کے جو مناسک ہیں، مناسک حج، ارکان حج، وہ تو مکہ میں ہی ادا ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ مدینہ میں ارکان حج نہیں، ارکان عمرہ نہیں، مناسک عمرہ نہیں، مناسک حج نہیں، وہ سب مکہ میں ہوتا۔ وہ کرنے کے بعد ثم پھر جو میرا قصد کرے، میری مسجد میں آئے، میرے روزے پہ آئے، کتبت لہ حجتان مبرورتان، میرا رب اسے 2 مبرور حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کیونکہ مناسک حج، ارکان حج یہ مکہ میں ادا ہو گئے تو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ میں ہی کام پورا ہو گیا۔ نہیں، ارشاد فرمایا وہ ہو گیا، اب اللہ چاہے تو قبول فرمائے، چاہے تو نہ قبول فرمائے۔ اور وہ حج کرنے کے بعد جب میری مسجد کا قصد کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، میرا رب 1 حج نہیں 2 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، حج مبرور کا ثواب جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بلکہ یہ ایک حدیث مبارکہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، حج کیا اور میری زیارت نہ کی، میرے روزے پہ نہ آئے تو اس انسان نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو جو ظالم ہو محمد رسول اللہ کے ساتھ تو میرا رب کیسے معافی عطا فرمائے گا؟ تو پھر وہ چکر ہی رہ جائیں گے، وہ بوسے ہی رہ جائیں گے، سجدے ہی رہ جائیں گے، قبولیت نہیں ہوگی۔ طواف کی قبولیت اس لیے ہے اگر نقش قدم مصطفیٰ کو تلاش کرتے رہو گے، اور حجر کو اس لیے چومو جس طرح جناب فاروق اعظم نے کہا، کیا فاروق میرے رب نے اسلام کو عطا فرمایا؟ انہوں نے کہا پتھر اس لیے نہیں چومتا یہ نفع یا نقصان دیتا ہے، اس لیے چومتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے اسے چوما ہے۔ جب تک اس نیت سے نہیں چومو گے نہ حجر کی تقبیل قبول ہوگی، نہ طواف قبول ہوں گے، نہ مقام ابراہیم کا سجدہ قبول ہوگا۔ تو وہ کر کے واپس آ جاؤ اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دو تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا فقط جفانی، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اور یہاں ایک جملہ یہ بھی احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ جانا اور مدینہ نہ جانا، جہاں یہ ظلم ہے، وہاں مدینہ منورہ جانا اور مکہ حاضری نہ دینا،
یا صرف ایک آدھے دن کے لیے چلے جانا، شاید یہ بھی اللہ کے گھر کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ وہ بھی تو نسبت میرے رسول ہی کی ہیں، مکہ کو تقدس بھی تو رسول اکرم کے قدموں کے صدقے ملا ہے، یا تو وہ بھی میرے آقا کے قدموں کے نشان ہی ہم وہاں تلاش کرتے ہیں، وہاں ہی نسبت و سکون۔ دیکھیں سکون جہاں بھی انسان کو ملتا ہے وہ صرف رسول اللہ کی نسبت سے نصیب ہوتا ہے۔ انسان بے سکون ہی رہتا ہے جتنے بڑے منصب پہ چلا جائے، جتنی شہرت حاصل کر لے، سکون رسول اللہ کی ذات سے ہی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں، جو مکہ جائے مدینہ نہ جائے، زیارت نہ کرے، میرا آقا نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتہ ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جو وسعت بھی رکھے، یعنی وقت بھی ہو، سرمایہ بھی ہو، زندگی بھی ہو، مہلت بھی ہو، صحت بھی ہو، سفر بھی کر سکتا ہو، لیکن پھر مکہ سے مدینہ نہ آئے، اس انسان نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو رسول خدا کے ساتھ ظلم کرے گا اس انسان کو کہیں سے بھی شفا نصیب نہیں ہو سکتی، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے عرض کرو تو میرا رب پھر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی جو حضرات خوش نصیب، کوئی مکہ میں ہے تو کوئی مدینہ میں ہے، یہ سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، کوئی پہلے مکہ تو بعد میں مدینہ، کوئی پہلے مدینہ تو بعد میں مکہ، اور کوئی ایسے خوش نصیب پہلے مدینہ، مکہ تو پھر مدینہ۔ وہ کتنے سعادت مند ہیں، ان سے پوچھئے کہ مدینہ چھوڑ کے آنا کتنا مشکل ہے۔ جب بچہ اپنے ماں سے جدا ہوتا ہے، اس بچے سے پوچھئے اس کا حال کیا ہے، اسے کسی اور رشتے کی پہچان بھی نہیں ہوتی، ماں کو پہچانتا ہوتا ہے اسی لمحے جب میرے رب نے اسے ولادت عطا فرمائی ہے۔ تو ماں سے چھین کر دیکھیے بچے کو، جیسا وہ بلبلاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور کرتا ہے، تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس سے زیادہ بے قراری بندہ مومن کو تب ہوتی ہے جب مدینہ چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ جی کر مرتے ہیں جو مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں، وہ کیا جینا رہ گیا جب مدینہ انسان چھوڑ کے آ جاتا ہے، کیونکہ رسول خدا وہاں ہیں۔ کائنات کا محور، کائنات کا مدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کے گرد ایمان بھی ہے، جس کے گرد دنیا بھی ہے، جس کے گرد آخرت بھی ہے، ہر چیز جس کے گرد، صبح بھی وہاں، شام بھی وہاں، دن بھی وہاں، رات بھی وہاں، اندھیرا اجالا سب کچھ جہاں سے اپنا وجود پاتا ہے، اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے رب نے اپنی صفات کا مظہر اتم بنا کے بھیجا، تو مدینہ سے محبت میں وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو جناب عمر کا تھا۔ کہا آقا آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہا آقا جان سے بڑھ کے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہم اسے سوچ سکتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ کیا ہے، اور نہ دکان آئینہ ساز میں، آئینہ ساز کی دکان میں بھی اب وہ رخ نہیں ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ تو وہ دیدار خوش نصیب ہے نا وہ جنہیں اپنی گود میں محمد رسول اللہ کو سلانے کا اعزاز نصیب ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے محمد رسول اللہ کو غار ثور پہ چڑھایا۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وضو کا بچا ہوا پانی پینے کی سعادت پائی۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رسول اکرم کے نالین اٹھائے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ جنہیں رسول اکرم نے خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ چلیں ہمیں وہ زمانہ تو نہ ملا، اللہ کی مرضی، آج اس نے بھیجا ہے تو کہا آج بھی آ کر دیکھو، ثواب میں نے دینا ہے۔ کسی بازار سے ملتا ہے، کسی دکان سے ملتا ہے، کسی عالم کسی مفتی نے دینا ہے؟ بس مناسک حج ادا کر کے آؤ، قبر کی زیارت کرو، 2 حجوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کون ہے جو آپ سے چھین سکتا ہے؟ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی جانب، روضہ رسول کی جالی جو قدمین شریفین کی جانب ہے، اس دروازے پہ جو تالا لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہے، یہی وہ اللہ کا محبوب ہے جس کی بارگاہ میں آ کر شفاعت کو طلب کرنا چاہیے۔ کسے شفاعت نہیں چاہیے؟
ہمیں تو دنیا کے ہر کام میں شفاعت، سفارش اور اپروچ چاہیے ہوتی، تو دنیا میں اگر انسان شفاعت سے محروم ہو جائے تو ناکام ہو جاتا ہے، تو آخرت میں شفاعت نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے نامہ اعمال اس قابل ہیں عدل کی وجہ سے بخشے جائیں؟ پتہ نہیں کس عمل کی سزا کیا ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر بھی وہ دیکھتا ہے، ذرہ برابر شر بھی دیکھتا ہے، تو انسان کا بنے گا کیا جب تک محمد رسول اللہ کی قیامت والے دن مسکراہٹ نصیب نہ ہو جائے؟ تو کہا یہی حبیب ہے جس سے شفاعت طلب کرو۔ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمٍ، مشکل سے مشکل ترین حالات میں صرف یہی ذات ہے جب مسکراتی ہے میرا رب مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہم سہل فسہل کل صعب بحرمت سید الابرار، مولا ہم سب کی مشکلات کو آسانی عطا فرما محمد رسول اللہ کی حرمت کے صدقے میں، آپ کی شفاعت سے۔ اور مدینہ سے محبت تو اس زمانے میں بھی لوگ کرتے رہے، آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ انسان ایک وارفتگی کی کیفیت میں ہوتا ہے جب یہ سب چیزیں بیان ہو رہی ہوتی، بعد میں آنے والے بھی بیان کرتے رہیں گے، لیکن یہ تو وہ بستی ہے جہاں پہلے آنے والے بھی اس بستی سے محبت کرتے رہے، اس کے اور فضائل کیا بیان ہوں گے؟ کتنی سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں تبہ ہمجری کا ہمیں وہ واقعہ نظر آتا ہے۔ ہمجر کا بادشاہ، تبہ اس کا نام ہے، سفر کرتا کرتا مدینہ آ گیا، 400 علماء ساتھ تھے، بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے، وہ بستی ہے جو آخری رسول کی، نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے۔ ٹھہر گیا، خیمے لگ گئے، مکان بن گئے، کہا میں انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے وہ آج آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ کل آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ میری زندگی میں آ جائیں۔ روایات کہتی ہیں کہ یہ واقعہ طبہ کے مدینہ آنے کا رسول اکرم کی ہجرت سے تقریباً 1200 سال پہلے کا ہے، 1200 سال پہلے کا واقعہ۔ کافی دیر انتظار کیا، بادشاہ تھا، امور سلطنت تھے، آپ نے سب سے بڑے عالم کو وہاں چھوڑا، رہائش دی، سواریاں دیں، زاد راہ دیا اور ایک رکہ لکھ کر دیا، کہا کہ یہ پاس رکھیے گا، جب وہ رسول آئے تو میری طرف سے پیش کر دیجئے گا۔ اس پہ لکھا کیا تھا؟ آقا کی ظاہری آمد سے، اور جب مدینہ ابھی یثرب تھا تب کی بات ہے، اس نے شعر لکھے، کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد اللہ کے رسول ہیں، کائنات کو پیدا کرنے والے کے رسول بن کر احمد تشریف لائے ہیں، وہ گواہی دے رہا ہے، 1200 سال پہلے گواہی دے رہا ہے۔ اشعار میں دی گئی ہوئی توحید و رسالت کی گواہی بھی گواہی ہوتی ہے، انسان کا کلام یہ شاہد ہوتا ہے اس کے ایمان پہ۔ اگر وہ رسول اکرم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا تھا تو پھر ان اشعار میں محبت کا اظہار کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ ابن امی، تو پھر لکھا کہ اگر میری عمر میں یعنی میری زندگی میں وہ رسول جلوہ گر ہو گئے تو میں اپنی بادشاہت چھوڑ کر ان کی وزارت کو قبول کر لوں گا، میں اپنی بادشاہت چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں جب وہ آ جائیں تو پھر کائنات کے بادشاہ وہ ہیں، ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم تو ان کے خادم ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ، اور میں ان کے دشمنوں کا مقابلہ تلوار کے ساتھ کروں گا۔ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمِّ، اور ان کے سینے میں جو غم ہوگا اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ان کے سارے غم دور کر دوں گا۔ بدر میں ساتھ لڑوں گا، احد میں ساتھ لڑوں گا، خیبر خندق میں ساتھ لڑوں گا، مقابلہ ساتھ کروں گا، اور پھر بھی اگر سکون نصیب نہ ہوا تو میں انہیں سینے کے ساتھ لگا کر ان کے سینے کے سارے غم دور کر دوں گا۔ معراج ہے محبت کی کہ سینے کے سارے غم دور کر دوں گا۔ یہ 1200 سال پہلے آنے والا طبہ بادشاہ اس بستی سے محبت کر رہا ہے، تو جو اس زمانے میں آئے وہ کتنے خوش نصیب ہیں، اور خاص طور پہ وہ ہستی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا سارا ہجرت کا، اور آج بھی آپ کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں بار بار تلاوت کر رہا ہوں، مدینہ جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جانوں پہ جب ظلم کر بیٹھو،
زندگی کے سارے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، وہ استغفار کریں گے، تم بخشے جاؤ گے۔ یہ حاضر ہونا چاہیے وہاں معاملات دنیا سے، اور خاص طور پہ آج کے سوشل میڈیا کے ان حالات میں رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے جو آداب ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ وہاں کس کیفیت میں انسان نے حاضر ہونا، ذرا اندازہ کریں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک لمحے کے لیے اس روزے میں، مواجہ شریف میں، قدمین شریف میں جہاں ہم حاضر ہیں، میرے رسول جسد اطہر کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ اب اس زندہ احساس کے ساتھ ذرا جائیے۔ ہم تو اپنے باپ کے پاس جائیں تو ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا، استاد کے پاس جائیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مرشد کے ساتھ ہماری عقیدتوں کے حال کیا ہوتے ہیں؟ انسان تو اپنے مرشد خانہ کی طرف جاتے ہوئے جوتے نہیں پہنتے، کہتے نہیں یہاں سے میرا مرشد گزرا، اور یار جو مرشد اعظم ہے، مرشد برحق ہے، مرشد اکبر ہے، مرشد کل ہے، دنائے سبل ہے، ختم الرسل ہے، مولائے کل ہے، اس ہستی کی شان کیا ہے؟ ایک جملہ صرف اس بات کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، میرا ایمان ہے میرا رب ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ وجود سے پاک ہے، موجود ہے، وجود سے پاک ہے۔ اب میرا رب اس ظاہری وجود کے ساتھ تو نہیں ہے کعبہ میں، لیکن روضہ رسول میں محمد رسول اللہ تو اسی وجود کے ساتھ ہے۔ وہ ہستی جن کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے کچھ دن دیکھا، پھر آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم کلام نہیں کرتے۔ کہنے لگے آقا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے، میرے سارے اعمال حقارت ہو جائے۔ میرا آقا مسکرائے، آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر، تم جیسے بولنا چاہتے ہو بول لو، تم جیسے کلام کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، میرے رب نے تمہیں یہ اجازت بھی عطا فرمائی ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ تو یہ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان مجلس میں نگاہیں جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، اور یہ روایت کے یہ الفاظ تو ہر ایک جانتا ہے کہ صحابہ کرام کی مجموعی کیفیت ایسے ہو جاتی تھی جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ اب اس بارگاہ میں وہی ہستی ہے وہاں، جب ہم جاتے ہیں تو ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ کیا وہ آداب ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ جس در پہ آنے کے لیے جبریل بھی اجازت طلب کیا کرتے تھے، بے اجازت نہیں آتے، وہ باب جبریل ہے وہاں، وہاں سے گزرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت مبارکہ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ صرف مفسرین کا عقیدہ نہیں، صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، بدو عرابی آ کر کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، خطاؤں میں اٹا ہوا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں آپ کو شفیع بناؤں، آپ کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر یہی آیت مبارکہ اس صحابی نے تلاوت کی، کہتے ہیں یہ عقیدہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ تیرے رب کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ اہل بیت اطہار کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ اولیاء کا ہے، یہی عقیدہ صوفیاء کا ہے۔ ابھی میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ اشعار ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی جالیوں کے ستونوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اشعار یہ ہیں یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ، کہ کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے بہتر انسان یا خیر البریہ، تو اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، جو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین جگہ میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم، اور ان کی خوشبو کے ساتھ
آج کائنات کا ذرہ ذرہ مہک رہا ہے۔ رسول اکرم کا جسد اطہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دفعہ آقا ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے، اچانک اٹھ کے چلے جاتے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ آقا کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں کسی سے یہ نہیں پوچھتا تھا محمد رسول اللہ کہاں ہے، میں بس اس رستے میں چلتا تھا جہاں آقا کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی تو میں وہاں پہنچ جاتا جہاں محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوتے۔ آقا جب آرام فرماتے تھے تو حضرت ام سلیم کہتے ہیں جب پسینہ میرا آقا کا مبارک پسینہ بہتا تھا تو میں پسینہ کا وہ جمع کر لیتی شیشی میں، قارورہ میں۔ تو میرے آقا نے ایک دن دیکھا تو مجھے پوچھا یہ کیا عمل ہے؟ میں نے کہا میں اپنی بچیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خیر و برکت کو سمیٹ رہی ہوں۔ آقا نے فرمایا کیسی خیر و برکت؟ کہا آپ کا مبارک پسینہ ہے اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہے۔ اب آقا جس زمین کے ٹکڑے میں آرام فرما ہے اس ٹکڑے پہ بندہ کیوں نہ قربان جائے؟ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس ٹکڑے پہ جہاں محمد رسول اللہ آرام فرما۔ اور یہی اگلا جملہ ہے اور یہ آقا کے معاجہ شریف کے ستون پہ لکھا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، میرا نفس میری جان قربان ہو جائے اس قبر پہ جہاں محمد رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ انت ساکنہ، ساکن کا مطلب ہے جو سکونت پذیر ہے، قیام پذیر ہے۔ یہ نہیں کہا جہاں آپ کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مردہ جسم ہے، کہ انت ساکنہ، اب آپ یہاں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ اور جب ہم عربی زبان میں مسکن کی، ساکن کی، سکونت پذیر ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ زندگی کی علامت ہوتی ہے اس میں۔ تو شاعر کا عقیدہ ہے یہ بند تو قبر گئی ہے لیکن آقا اندر ابھی بھی زندہ ہے۔ انت ساکنہ، آپ یہاں آرام فرما ہو گئے۔ آقا نے وہ ٹکڑا اپنے لیے پسند کر لیا، قربان جاؤں اس ٹکڑے پہ جو 1431 سال سے میرے آقا کے وجود اطہر کو چوم رہا ہے۔ جنت البقیع میں بھی دفن ہونے والوں کا بڑا مقام ہے، جنت المعلیٰ بھی، اور بھی جتنے قبرستان ہیں، لیکن اس جسد اطہر کو جو جگہ ملی ہے اس جگہ پہ، اس قبر پہ انسان کا نفس قربان ہو جائے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اور شاعر کہتا ہے کہ وہ ہستی یہاں آرام فرما ہے جسے اللہ نے جود و سخا عطا فرمائی، عفاف اور پاک دامنی عطا فرمائی ہے۔ اس سے زیادہ جود و کرم میرے رب نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ یہ مقام میرے رب نے اس جگہ کو عطا فرمایا، اور یہ شعر وہاں لکھا ہوا ہے۔ اب مدینے کی اور کون سی فضیلت بیان کروں؟ جبل احد بھی فضیلت ہے، بیر روما بھی فضیلت ہے، میدان احد بھی فضیلت ہے، شہداء احد کے دربار بھی فضیلت ہے، لیکن وہ جگہ، اس زندہ احساس کے ساتھ انسان کو حاضری دینی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے قبرستانوں میں جا کے حاضریاں دیتے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اس طرح نہیں ہے۔ میرے آقا آرام فرما ہیں، ہر انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرے آقا ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا یہ یثرب تھا، میرے آقا کے قدموں کی برکت سے مدینہ منورہ ہو گیا، تو یہ آقا کے قدموں کی اتنی برکت ہے، قدموں کی، کہ بے آب و گیا صحرا، وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ ہو گیا، معظمہ ہو گیا، یثرب مدینہ منورہ ہو گیا، اور عرش معلیٰ ہو گیا، تو اس ہستی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ قدم چومنے سے یہ مقام ملتا ہے تو ہونٹ چومنے سے کیا مقام ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لعاب دہن عطا فرماتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور دیکھیے مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے رب نے دنیا کی جنت بھی بنا دی ہے۔ ایک جنت وہ جو ابھی ہم جا کے دیکھیں گے مرنے کے بعد، جو ہر انسان لینا چاہتا ہے، جو موت کے بعد پھر اعمال کا حساب ہونے کے بعد میرا رب جسے چاہے عطا فرمائے۔ ایک دنیا کی جنت ہے، وہ پھر کسی اور شہر میں نہیں، حتیٰ کہ مکہ میں بھی نہیں، وہ مدینہ میں ہے، اور پورے مدینہ میں نہیں، مسجد نبوی میں ہے، پوری مسجد نبوی میں نہیں، اس ٹکڑے میں جہاں محمد رسول اللہ آرام فرما ہے اسے ریاض الجنہ کہا جاتا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ریاض الجنہ میں لکھی ہوئی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ریاض باغیچے کو، کیاری کو، باغ کو کہتے، گلستان کو کہتے، وہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغ ہے، ساری کی ساری جنت ہے،
میرے یارو جہاں صاحب جنت خود آرام فرما ہے۔ میرے اللہ نے یہ جنت دنیا میں رکھ کر ہمیں یہ پیغام دیا، یہ فلسفہ سمجھایا، جنت لینا چاہتے ہو تو دنیا کی جنت بھی محمد رسول اللہ کے قدموں میں، اور آخرت کی جنت بھی محمد رسول اللہ کے قدموں سے نصیب ہوتی۔ حضرت ربیعہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے آقا کچھ نہیں، صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر رفاقت چاہتے ہو تو سجود کی کثرت سے مدد کرو میری، یعنی نماز کبھی ضائع نہ کرنا، سجدوں کی کثرت رکھو، میرا رب جنت میں تجھے میری رفاقت عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا آقا پہلے جنت ملے، باغ ملے، حوریں ملے، محلات ملے، نہیں کہا آقا جنت تو وہی ہوتی ہے نا جہاں آپ کا ساتھ ملے۔ تو دنیا کی جنت بھی وہ ہے اور آخرت کی جنت بھی وہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا۔ آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے زندہ رکھو اور قرآن کی تلاوت سے زندہ رکھو، قبرستان نہ بناؤ، اور میری قبر کو، میرے روزے کو عید نہ بناؤ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت میں محدثین نے لکھا کیونکہ عید سال میں 1-2 مرتبہ آتی ہے، تو لہذا عید ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے، ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو سال میں کئی دن گزرنے کے بعد آتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ 2 دن ہو گئے، تو آقا نے ارشاد فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ یہ نہیں کہ سال بعد آ کے میری قبر کی زیارت کرو، استطاعت رکھتے تو بار بار آ کر میری قبر کی زیارت کرو، حاضری دو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ ہم تو انسان رہے، ہم تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نفس جان عطا فرمائی ہے، ایمانداروں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مدینہ تو بستی ہے جس سے استن حنانہ بھی محبت کرتا ہے، وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، جب تک ممبر نہیں بنا تھا جو آج ریاض الجنہ میں، تو اس کھجور کے تنے کے ساتھ آقا ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ پھر جب ممبر بن گیا، آقا نے اس تنے کو کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اب اس تنے کا حال کیا ہوا ذرا سنیے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فصاحت النخلۃ سیاح الصبی۔ آقا خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، صحابہ سامنے ہیں، کوئی بچہ موجود نہیں تھا، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ متوجہ ہوئے، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ میرے آقا مسکرائے، آقا ممبر سے نیچے اترے، ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضمہ الیہ تئن انین الصبی الذی یسکن۔ آقا ممبر سے نیچے اترے، اسی کھجور کے تنے کے پاس چلے گئے جس کے ساتھ جا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ رونے کی آواز اس تنے سے آ رہی تھی، اور وہ اس لیے رو رہا تھا کہ آج محمد رسول اللہ نے اپنا مبارک وجود مجھے عطا نہیں فرمایا۔ صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب حدیث کے لفظ تو سنیں نا، کہ وہ ایسے کھجور کا تنا رو رہا تھا جس طرح بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے، مضطرب ہوتا ہے۔ جوان تو روتے بھی بڑے حساب کتاب سے ہیں نا، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے تو معاملات مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، لوگ میرے رونے کا مذاق بنائیں گے، میمز بن جائیں گے، اس لیے پھر ہم روتے ہوئے بھی سنبھل جاتے ہیں، اور انسان اندر اندر ہی روتا ہے، باہر نہیں۔ بچے کو تو ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بچہ روتا بھی ہے تو دل سے، ہنستا بھی ہے تو دل سے۔ اب حدیث میں تشبیہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ نہیں دی گئی، کہا بچوں کی طرح وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب صحابہ حیران رہ گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس طرح ابو بکر اور عمر مجھ سے محبت کرتے ہیں، عثمان و علی محبت کرتے ہیں، بلال محبت کرتا ہے، عمار محبت کرتا ہے، اسی طرح یہ کھجور کا خشک تنا بھی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں اس بستی کی بات کر رہا ہوں، اس شہر کی بات کر رہا ہوں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی کے 10 سال اور 1430-31 سال تو ابھی ہو گئے، یوں سمجھیے کہ تقریباً 1442 سال سن ہجری کا آغاز میرے آقا کی ہجرت سے ہوتا ہے۔ 10 سال وہ شامل کر کے وصال کے بعد آج تک 1442-43 سال پورے ہو جاتے، 1450 سال ہونے کو ہیں۔ میرے آقا وہاں تشریف فرما،
اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ وہ شہر ہے کہ جب میرے آقا ایام وصال میں ہیں، کئی دن گزر گئے، آقا نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے خلیفہ اول کی ابتدا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، فکشف النبی ستر الحجرہ، میرے آقا نے حجرے کا پردہ اٹھایا، ینظر الینا وہو قائم، آقا کھڑے ہیں اور ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور آقا ایسے مسکرا رہے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، اور آپ کا چہرہ ایسے کھل رہا ہے، نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اتنا ضیاء بار ہے کہ جیسے قرآن کا کھلا ہوا ورق ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کی ہر صورت میں برکتیں ہیں، عزتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اکرم کے چہرے کو جو شان عطا فرمائی ہے، شاید قرآن کی کوئی صورت اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اب اس شہر سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنی رکھنی چاہیے؟ کم از کم خشک تنے سے تو زیادہ محبت ہو، قیامت والے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ طعنہ تو نہ سننا پڑے کہ ہمیں مدینہ سے اتنی بھی محبت نہیں تھی جتنے لکڑ اور پتھر محبت کرتے تھے، جانور محبت کرتے تھے۔ ایک قصیدہ ہے، سلام ہے، حضرت امام سجاد، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور کہتے ہیں کربلا کے بعد جب آپ شام میں تھے تو اس کیفیت میں آپ نے یہ سلام پڑھا تھا، اور آپ کی محبت، رسول اکرم کا گھر والے محبت سکھا رہے ہیں مدینے کی، اور سلام یہ ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی رودۃ فیہا النبی المحترم، کہ باد صبا یہاں سے چلتے ہوئے جب ارض حرم میں پہنچو، مدینہ میں پہنچو، تو میرا سلام اس روزے پہ پہنچا دینا جس روزے میں میرے نانا تشریف فرما ہے۔ انسان سوچتا ہے ہوائیں کیسے سلام پہنچاتی ہیں؟ بھئی ہوائیں تھم جائیں تو حضرت سلیمان کا امتی ہزاروں میل کی مسافت سے تخت لا سکتا ہے، اگر حضرت سلیمان کا یہ معجزہ ہے تو محمد رسول اللہ کا معجزہ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو میرا رب ہوائیں مسخر کر کے دے سکتا ہے، ہوائیں بھی تابع ہیں، جانور بھی تابع ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، سلیمان تو وہ ہے جو خود محمد رسول اللہ کے تابع ہے۔ ہواؤں کو مسخر اللہ نے کیا سلیمان کے لیے، سلیمان کو اللہ نے مسخر کیا محمد رسول اللہ کے لیے، تو سلام کیوں نہیں پہنچتا؟ بات تو کیجئے، سلام پہنچتا ہے۔ ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، اور وہ نبی کون ہے؟ اس کا تعارف کروایا حضرت امام سجاد نے، جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ آپ کہتے ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم، کہا کہ وہ نبی اس تک سلام پہنچانا ہے جس کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، من خدہ بدر الدجا، اور جس کے رخسار ماہ تاباں سے بھی زیادہ دھمک رہے ہیں، چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ، جس کے رخسار روشن ہیں، من ذاتہ نور الہدا، اور جن کی ذات کو اللہ نے نور ہدایت بنایا ہے، من کفہ بحر الہمم، اور جن کی ہتھیلی کو میرے رب نے سخاوت کا دریا بنا دیا ہے، جن کی ہتھیلی سخاوت کا دریا ہے، ذات نور ہدایت ہے، چہرہ شمس الضحیٰ ہے، رخسار بدر الدجا ہے، اور آخری جملہ اس گفتگو کا اور وہی شعر سلام کا حضرت امام زین العابدین کا کہ اس شہر سے کتنی محبت اہل ایمان کو کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، عرض کرتے ہیں میرے مولا ہمارے جگر چھلنی ہو گئے ہیں ہجر مصطفیٰ کی وجہ سے، مصطفیٰ کے ہجر کی وجہ سے ہمارے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ہمارا دل چر گیا ہے کہ ہم رسول اکرم کی اتنی دوری برداشت کر رہے ہیں۔ اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، پھر کہتے ہیں مبارک ہو اس شہر میں رہنے والوں کو جس شہر میں محمد رسول اللہ آرام فرما ہے۔ رب رحمان ہمیں مکہ مکرمہ سے بھی وہی محبت عطا فرمائے جو عقیدہ الوہیت پہ پورا اترتی ہے، اور مدینہ منورہ سے وہ محبت عطا فرمائے جو عقیدہ رسالت پہ پورا اترتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی
مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔